نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روحانی وظائف اینڈ اسلامک انفو بائی فاروق. تمام معزز سامعین کرام السلام علیکم. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مزید آگے چلتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح سے آپ کو صحابہ کرام اور بزرگان دین و عظام کے بارے میں نئی ویڈیوز آپ کو فراہم کرتے رہیں. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ابن عقل بغدادی کا بیان ہے کہ حلاج شعبے دکھا کر وزیروں کی ایک جماعت کو اور حکومت کے عہدیداروں کو اور شہروں کے افسروں اور عراق و جزیرہ وغیرہ کے حاکموں کو اس نے اپنی طرف مائل کر دیا، لیکن وہ ادھر ایسا پھنس گیا تھا کہ اس کی واپسی ناممکن ہو گئی تھی اور یہ امید نہ تھی کہ اگر یہاں کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے مقتدر ہو جائیں گے. بہرحال گرفتار ہوا اور قید ہوا اور دارالحکومت بغداد میں اس وقت تک قید رہا جب تک یہ خوف نہ ہوا کہ دارالخلافے کے بہت سے لوگوں کو، حاجب کو اور حرم کو بہکا لے. ابن عقل بغدادی کی اس عبارت سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کی نظر میں حضرت حسین بن منصور حلاج محض ایک شعبہ باز اور ساحر تھے. یہ ہرگز نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کس قسم کے سیاسی عزائم رکھتے تھے اور ایک خاص منصوبے کے تحت ملک میں شورش پیدا کر کے حکومت وقت کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظریے کی تائید میں مورخ ابن ندیم بغدادی کی تاریخ کا ایک اقتباس نقل کیا ہے. ابن ندیم لکھتا ہے کہ حلاج ایک جاہل، دلیر، زمانہ ساز اور بڑے بڑے ارادوں کا ارتکاب کرنے والا تھا اور چاہتا تھا کہ سلطنتوں کو الٹ دے. وہ اپنے پیروں کے سامنے الوحیت کا مدعی تھا اور حلول کا قائل تھا. عمرائے وقت کے سامنے اپنے کوئی اور مذہب ظاہر کرتا تھا مگر عوام کے روبرو یہی کہتا تھا کہ وہ صوفیوں کے طریقے پر چلتا ہے. پھر وہ دارالخلافہ بھیجا گیا اور وہاں قید کر دیا گیا. دارالحکومت کے لوگوں میں اہل سنت کا عقیدہ ظاہر کر کے قربت حاصل کرنے لگا. نتیجتاً حکومت کے اعلیٰ عہدیدار سمجھنے لگے کہ یہ شخص پہلے امام رضا کا داعی تھا. لوگوں نے اس کی شکایت کر دی تو وہ کوہستان میں پکڑا گیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے. پھر ایک ایرانی رئیس ابو سہیل نوبختی کو حلاج نے دعوت دی اور اس کے قاصد سے کہا کہ میں ایک مذہب کا امام ہوں، میرے پیچھے ہزاروں آدمی ہیں، اگر میں ان سے کہہ دوں تو وہ سب کے سب ابو سہیل نوبختی کے فرما بردار ہو جائیں گے. پھر نصر حاجب کے سامنے پیش کیا گیا تو حلاج نے اسے بہکا لیا. اصل میں جو شخص حلاج کے قتل کے در پہ ہوا وہ حامد بن عباس وزیر تھا. پھر ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا خلیفہ مقتدر باللہ اسے آزاد کر دیتا، کیونکہ خلیفہ کے محل میں جتنے نوکر چاکر اور عورتیں تھیں ان سب کو حلاج نے اپنی دعاؤں، تعویذوں اور منتروں سے رام کر لیا تھا. حلاج کھاتا کم تھا، نماز بہت پڑھتا تھا، ہمیشہ روزے سے رہتا تھا. ان ہیلوں سے اس نے سب کو بہکا لیا اور اپنے قابو میں کر لیا.
ابن نصر قشوری عاجب جب اس کو شیخ اور زاہد کہنے لگے، حالانکہ وہ غلطی پر تھا۔ حامد بن عباس وزیر اس کو ثابت کرتا تھا اور حلاج پر بعض الزام قائم کرتا تھا۔ پھر ایک دن حلاج نے حامد بن عباس سے کہا کہ میں تم سے مباہلہ کروں گا۔ اس پر حامد بن عباس نے کہا کہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ جس کا تم نے ارتکاب کیا اس کے مدعی بھی غرض حلاج قتل کیا گیا، اور بہت چیخا چلایا۔ ابن ندیم کی اس تحقیق پر بعد میں آنے والے محققین نے سخت اعتراضات وارد کیے اور بہت سی روایتوں کو یکسر جھٹلا دیا ہے۔ آئندہ صفحات میں اس پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن جوزی کی بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج شہر سوس میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بہت سے خطوط اور رکے پکڑے گئے جن میں رمزوں اور اشاروں میں باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر حلاج کو بغداد بھیج دیا گیا۔ ایک اونٹ پر حلاج سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر اس کا غلام۔ راستے میں منادی پکارتا جاتا تھا، لوگوں دیکھ لو، یہ کرمتیوں کا ایک تعیین ہے۔ یہ ہیں وہ تمام تاریخی روایات جن کی بنیاد پر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہ، شعبہ باز، کافر، جھوٹا اور خدائی کا دعویدار سمجھتے تھے۔ علامہ موصوف نے کسی ایک مقام پر بھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا دفاع نہیں کیا۔ دوسرے مورخین کی طرح حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے روزوں اور کثرت نماز میں بھی دکھاوا نظر آیا، حالانکہ ایک عالم کی حیثیت سے ان کا فرض منصبی تھا کہ وہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری عبادات کو تحسین کی نظروں سے دیکھتے، کیونکہ سب سے پہلے اعمال ظاہرہ ہی کسی کے مسلمان ہونے کی شہادت پیش کرتے۔ مگر چونکہ سید سلیمان ندوی نے ایک خاص زاویے کے تحت مضمون تحریر کیا ہے، اس لیے انہیں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شروع سے آخر تک بدترین مجرم اور لائق نفرت انسان نظر آتا ہے۔ ہماری نظر میں یہ علامہ ندوی کی مجبوری تھی کہ جب انہوں نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو ابو مسلم خراسانی، بابا خرمی اور مقا خراسانی کی صف میں کھڑا کر دیا، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بے گناہی کا کوئی پہلو تلاش کرتا۔ تاریخ لکھتے وقت غیر جانبدار رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ جب کوئی مورخ یا محقق ایک دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس میں رنگ بھرنے کے لیے روایتوں کے انبار میں سے اسی روایت کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے دعوے کو مضبوط ترین بنا سکے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے ساتھ بھی یہی مجبوری تھی۔ امام الحرمین اپنی کتاب الشامل میں تحریر کرتے ہیں، مستند اور سکہ راویوں میں ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ 3 آدمیوں نے باہم فیصلہ کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس سلطنت کو الٹ دینا چاہیے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک گوشہ لے لیا۔ جنابی قرمتی نے بحرین کا علاقہ لیا، ابن مقا خراسانی پاکستان نکل گیا اور حلاج نے بغداد کے صوبے پر نظر جمائی۔ اس لیے حاکم بغداد نے اس پر موت کی سزا کا حکم لگایا۔ علامہ ابن خلقان نے
یہ کہہ کر اس روایت کو مسترد کر دیا ہے کہ ابن مقا خراسانی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے گزرا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی علامہ ابن خلقان کی اس دلیل کو درست مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اپنی اس بات پر قائم ہے کہ روایت کا ایک حصہ غلط ثابت ہونے سے پورے واقعے کی تکذیب نہیں ہوتی۔ اس طرح سید سلیمان ندوی کی نظر میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی تحریک کے داعی تھے جس کا دعویٰ ابو مسلم خراسانی، بابک خرمی اور ابن مقا کرتے تھے۔ اب ہم ان لوگوں کی شخصیات کا مختصر جائزہ لیں گے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور جن لوگوں کی صف میں حضرت منصور حلاج جیسے موحد اور جان باز صوفی کو جبراً کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ابو مسلم خراسانی ایک ایرانی سپہ سالار تھا جس نے امام ابراہیم بن محمد کے ایما پر خراسان میں بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ مرو پر قبضہ کرنے کے بعد ابو مسلم خراسانی نے اموی فوج کو پے در پہ شکست دی، یہاں تک کہ بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور پہلا عباسی خلیفہ صفح تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ صفح کے دور حکومت میں ابو مسلم خراسانی کی طاقت بڑھتی چلی گئی، مگر جب صفح کے بعد اس کا بھائی منصور خلیفہ ہوا تو اس نے بڑی دشواریوں کے بعد ابو مسلم خراسانی پر قابو پایا اور پھر اس فتنہ گر انسان کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ ابو مسلم خراسانی کے ماننے والے کہا کرتے تھے معاذ اللہ خدا اس میں حلول کر گیا ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ابو مسلم خراسانی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے بعد بابک خرمی کا نام آتا ہے۔ 1813 ہجری اور 842 ہجری کے درمیان عباسی خلیفہ مامون الرشید اور معتصم باللہ کے دور حکومت میں ایک نیم مذہبی اور سیاسی تحریک شروع ہوئی۔ تقریباً 25 سال تک یہ تحریک عالم اسلام کے لیے شدید پریشانیوں کا باعث بنی رہی۔ اس تحریک کا بانی بابک خرمی تھا۔ وہ آذربائیجان میں پیدا ہوا۔ بابک کے باپ کا متر تھا اور وہ ایک کرایہ کا سپاہی تھا۔ بابک اسی سپاہی کی ناجائز اولاد تھی۔ وہ 10 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہا۔ 18 سال تک اس نے مویشی چرائے، پھر دوبارہ ماں کے پاس آ گیا۔ اس زمانے میں جاویداں بن سہرک خرمی قائد تھا۔ ایک دن جاوید بابک کی ماں سے ملنے آیا۔ اس نے 18 سال کے نوجوان کو دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جاویدان اپنی جن عیارانہ صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا، وہی صفات بابک خرمی کے چہرے سے بھی روشن تھی۔ جاویدان نے بابک کی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دے۔ بابک کی ماں قائد کے حکم کو کس طرح ٹال سکتی تھی؟ وہ فوراً رضامند ہوئی اور جاویدان کی بیوی نے ایک نوجوان کو دیکھا تو وہ عشق میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ بابک خرمی اور جاویدان کی بیوی کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہوئے۔ پھر ایک دن جاویدان بن سہرک اور ابو عمران میں خون ریز جنگ ہوئی۔ جاویدان شدید زخمی ہو کر مر گیا۔ جاویدان کی بیوی ایک نہایت عیار اور ابو الحوث عورت تھی۔ اس نے شوہر کا دم نکلتے ہی اس تحریک کے حامیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے انتہائی اثر انگیز تقریر کی۔ لوگو سنو، تمہارے قائد نے مرتے وقت میرے کان میں کہا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، مگر اس کی روح
بابک کے جسم میں حلول کر جائے گی۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ میرے مرنے کے بعد بابک کی اطاعت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں میری روحانی تائید ہمیشہ حاصل رہے گی۔ جاویدان کی بیوی نے ایسا طلسمی افسانہ تراشا تھا کہ اس گمراہ فرقے نے بابک کے آگے سر جھکا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک آوارہ نوجوان خرمیوں کا قائد بن گیا۔ پھر 201 ہجری میں بابک نے علم بغاوت بلند کیا اور آذربائیجان کی مسلم آبادی پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی املاک کو جی بھر کر لوٹا گیا اور بے شمار مسلم عورتوں اور بچوں کو تحت کیا گیا۔ اس بزدلانہ فتح کے بعد باقی خرمی بھی بابک کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے اور مقامی مسلمانوں کو اپنے جان و مال کے خوف سے مراغہ میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ عباسی خلیفہ مامون رشید نے بابک کے بغاوت کو کچلنے کے لیے کئی بار مختلف سالاروں کی قیادت میں فوجیں بھیجی، مگر ہر مرتبہ اسلامی لشکر کو شکست ہوئی۔ مامون رشید کے انتقال کے بعد خلیفہ معتصم باللہ نے اسحاق بن ابراہیم کی قیادت میں فوج روانہ کی، جس نے خرمیوں کو شکست دی۔ 220 ہجری میں معتصم باللہ نے اپنے سالار افشن کو بابک کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ افشن نے خرمیوں کے مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس گمراہ فرقے کے ہزاروں پرستاروں کو تحت کر ڈالا۔ بابک فرار ہو گیا اور پہاڑوں میں جا چھپا۔ ایک دن کسی کسان نے اسے پہچان لیا اور شکار کے بہانے سے بابک کو افشن کے حوالے کر دیا۔ افشن بابک کو لے کر بڑی شان سے سامرا میں داخل ہوا اور پھر اس وقت کے دستور کے مطابق عالم اسلام کے دشمن کو ہاتھی پر بٹھا کر پیادوں اور سواروں کے جلوس کے ساتھ مختلف راستوں سے گزر کر خلیفہ معتصم باللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پہلے بابک کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، بعد میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ اس معاملے میں اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے بابک کا سر خراسان بھیج کر مختلف شہروں میں تشہیر کرائی اور دھڑ سامرا کی ایک عام گزرگاہ پر لٹکا دیا گیا۔ بابک کی موت کے بعد خرمیوں میں سے اکثر مسلمان ہو گئے اور بعض نے کرامتہ اور اسماعیلیہ فرقوں کے مسلک کو اپنا لیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بابک خرمی ایک مضبوط ارادے کا انسان تھا۔ قتل کرتے وقت جب اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا تو اس نے بہتا ہوا خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ بابک کا یہ عمل اس لیے تھا کہ وہ موت کے خوف سے چہرے پر ظاہر ہونے والی زردی پر اپنے خون کا پردہ ڈال دے تاکہ لوگ اسے بہادر کہہ کر پکاریں اور یہ الزام عائد نہ کریں کہ موت کی دہشت سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ ہم نے عقیدہ حلول کے ماننے والے دو گمراہوں کے مختصر حالات بیان کرتے ہیں۔ ابو مسلم خراسانی بھی ایک بدکار انسان تھا اور بابک خرمی بھی اپنی سنگ دلی اور سیاہ کاری میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ جن مورخین نے حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس فہرست میں شامل کیا ہے وہ ایسا کوئی واقعہ ہی پیش کر دیتے جس سے حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی لغزش کا اظہار ہوتا۔ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ این عالم شباب میں بھی پارسا تھے اور اس وقت بھی ان کی یہی پاکیزگی برقرار تھی جب کچھ بے خبر اور نادان لوگ انہیں پرستش کی حد تک چاہنے لگے تھے۔ حضرت منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے انہیں بدترین القاب سے یاد کیا، مگر کسی ایک
دشمن نے بھی آپ پر سیاہ کاری کا الزام عائد نہیں کیا۔ ابو مسلم خراسانی اور بابا قرمی کے علاوہ اس قسم کی تحریکوں کے تمام داعی انتہائی درجے کے زانی، شرابی، سفاک اور قاتل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک مجذوب الحال عاشق کو شیطان صرف لوگوں سے تشبیہ دی گئی۔ اب آخری شخص ابن مکتف قریشانی باقی رہ جاتا ہے، جس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی بن منصور کے عہد حکومت میں ایک شخص ہاشم نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کے سبب بڑے ہنگامے کھڑے ہوئے۔ اس فتنہ گر انسان کا قول تھا، خدا کبھی کبھی انسانی جسموں میں حلول کر کے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں میں خدا بحیثیت نور موجود تھا۔ آخری زمانے میں خدا ابو مسلم خراسانی کی شکل میں ظاہر ہوا اور اب وہی خدا میرے فکر میں جلوہ کرے۔ ہاشم انتہائی بدصورت انسان تھا۔ اپنی کریہن نظری کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ ایک سنہری نقاب پہنے رہتا تھا، اسی لیے مکہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ مکہ کا مطلب ہے نقاب پوش۔ مکہ کے آبائی وطن کا تو پتہ نہیں چلتا، مگر وہ خراسان میں رہتا تھا، اسی لیے اسے مکہ خراسانی کہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے خراسانی باشندوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں سادہ لوح انسان گمراہ ہو گئے۔ پھر مکہ کی تحریک نے بڑی شورشیں برپا کی۔ خراسان کے علاقے شام، عراق اور ایران بھی فتنوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ مکہ نے اپنے خدائی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک چاند بنایا تھا، جو چاہے نخشب سے طلوع ہو کر 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا۔ دراصل مکہ ایک کیمیا گر تھا اور اس نے چند کیمیائی مادوں کو ملا کر ایک دائرہ نما چیز تخلیق کی تھی، جسے وہ چاند کہا کرتا تھا۔ کم عقل لوگ اس روشن دائرے کو دیکھ کر مکہ کے خدائی دعوے پر ایمان لے آتے تھے۔ عباسی خلیفہ مہدی نے 161 ہجری میں معاذ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور سعاد حرشی کو مکہ کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ جب محاصرے نے طول پکڑا اور مکہ خراسانی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران مسلمان سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ اس کے قریب تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آگ روشن کرنے کے بعد مکہ اپنی خدائی کا نیا کرشمہ دکھائے گا، مگر اس وقت اندھے پجاری حیرت زدہ رہ گئے جب ان کا خدا بھڑکتی ہوئی آگ میں کود گیا۔ مسلمان سپاہی بھی پوری طرح مستعد تھے۔ جیسے ہی مکہ خراسانی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کودا، مسلمان سپاہی بھی آگ میں کود پڑے اور خدائی کے دعوے دار کا سر کاٹ لیا، باقی جسم کو خود اسی کی دہکائی ہوئی دوزخ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بعد میں مکہ خراسانی کا سر خلیفہ مہدی کے دربار میں بھیجا گیا اور اس طرح یہ خوفناک فتنہ اپنے عبرت انگیز انجام کو پہنچا۔ یہ تھا اس شخص کا مختصر احوال جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 83 سال پہلے مر چکا تھا۔ پھر بھی ہمارے تاریخ نویسوں نے مکہ خراسانی کو نہ صرف حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا ہم اثر قرار دیا، بلکہ دونوں میں ملاقات بھی ثابت کر دی۔
اور اس منصوبے کو بھی ظاہر کر دیا جس کے مطابق مکہ خراسانی اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدائی کے لیے علاقے تقسیم کر لیے تھے۔ سید سلمان ندوی نے امام الحرمین کی تصنیف الجامل کے حوالے سے جس منصوبے کا ذکر کیا ہے اس میں تیسرا فریق جنابی قرمتی تھا۔ مصنف کے بقول جنابی نے اپنی فتنہ انگیزیوں کے لیے بحرین کا علاقہ منتخب کیا تھا۔ جنابی کا نام ابو طاہر تھا اور وہ 294 ہجری میں پیدا ہوا۔ اب اس روایت کی ضعیفی کا عالم دیکھیے، تمام معتبر اور غیر معتبر تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو 301 ہجری میں حوالہ زندہ کیا گیا۔ اس وقت جنابی قرمتی کی عمر صرف 7 سال تھی۔ کیا ایک کم سن بچہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر سلطنت بغداد کے خلاف سازش کا منصوبہ بنا سکتا ہے؟ اہل نظر غور فرمائیں کہ یہ کیسی بعلعجی ہے۔ ان تاریخی روایتوں سے قطع نظر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سن 301 ہجری میں گرفتار ہوئے اور انہیں زندہ کی تاریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے حسب ذیل اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے مثل آیت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ مورخ خطیب بغدادی نے اس روایت کو ابن باقویہ صوفی شیرازی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابن باقویہ نے ابو زرع طبری سے سنا اور ابو زرع طبری نے محمد بن یحییٰ رازی سے سنا، گویا 2 واسطے درمیان میں ہیں۔ بعد میں آنے والے محققین نے ابن باقویہ شیرازی محمد بن یحییٰ رازی کے بارے میں چھان بین کی تو یہ دونوں اشخاص غیر ثقہ ثابت ہوئے۔ ابن باقویہ شیرازی کو حکایتیں بیان کرنے میں شہرت حاصل تھی، محدثین ان کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح محمد بن یحییٰ رازی بھی کمزور اور ضعیف روایتیں بیان کرتے تھے۔ اس لیے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام کہ وہ قرآن جیسی آیات بنانے کا دعویٰ کرتے تھے محض ایک الزام اور تہمت ہے۔ واضح رہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 301 ہجری میں گرفتار ہوئے اور سن 310 ہجری میں آپ کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح آپ کی قید و بند کا زمانہ 9 سال پر محیط ہے۔ اس قدر طویل اسیری کے باوجود سینکڑوں بار آپ کے مقدمے کی سماعت ہوئی، مگر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے مثل کوئی آیت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔